قریشی صاحب نے جو ایمان افروز خطاب کیا، ایمان افروز خطاب، انشاءاللہ میرا دل جو ہے دل سے ان کی دعائیں نکل رہی ہیں۔ اللہ اور انہوں نے کوئی لگی لکھی نہیں رکھی جو ان کے دل میں تھا، انہوں نے ہائے ہائے ان کو تعدیر آمین دین کی، مسلم کی، ملت کی، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے پرچار کے لیے ان کو قائم رکھا۔ آمین۔ حنیف قریشی کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواسات نہیں کیے؟ مت کرو، وہ ایک معنی حضرت ایک نہ ہے، اس کا معنی بنتا ہے پونکتا کتا۔ لوگ کہتے نہیں جی توبہ کر لی تھی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلید نہیں کہا تھا؟ ابو سفیان جیسا پلید۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی توبہ کر لیے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواسات سری اور اتنے غلیظ نہیں کیے؟ اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص۔ لوگ کہتے ہیں نہیں توبہ کر لی تھی۔ تو کیا انہوں نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں آنے والے جمیع صحابہ کو اسی حنیف قریشی نے ٹی وی پہ بیٹھ کر خطا پر کہا؟ اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے، وہ بے خطا نہیں۔ ان سے خطاؤں کا ہونا ممکن ہے، ان سے کمی بیشی ہوتی رہی۔ پھر تم ان سب کے گستاخ نہیں ہو؟ پھر تم نہیں گستاخ بنتے؟ جب تمہارے لیے طویل کا رستہ ہے تو دوسرے کے لیے کیوں نہیں؟ اچھا، ان میں تو عشرہ مبشرہ کے بھی افراد آتے ہیں، حتیٰ کہ سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی یہاں پہ آتی ہیں۔ حضرت عائشہ پر جب وہ آپ کے کتے جب وہ پھونکے، وہ جب وہ جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا، مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی، انہوں نے فرمایا تھا عائشہ وہ کیسا دن ہوگا جس دن وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے۔ وہ گناہ نہیں ہے، وہ گستاخی نہیں ہے، وہاں پہ یہ فتوے نہیں لگیں گے، اتنے پہ بس نہیں ہے۔ اسی حنیف قریشی نے آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے اسی معاملہ فدق میں سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے لفظ غلط فہمی بولا ہے۔ ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی، تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا کہ مجھے یہ جواب کیوں دیا گیا، لیکن جب بات ان کے لیے ظاہر ہو گئی کہ سارے صحابہ گواہی دے رہے کہ حضور نے ایسے فرمایا ہے تو سیدہ راضی ہو گئی تھی۔ تھوڑی سی غلط فہمی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت صدیق کتنا ادب کر رہے ہیں اہل بیت کا۔ جی ٹی وی پر ہمارے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے، اس نے مجلس پڑھی۔ شب عاشور جی ٹی وی کی خصوصی نشریات، ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام۔ اس گردن پہ جس پہ میرا نبی بوسے دیا کرتے تھے، اس گردن پہ جب اس ظالم کی چھری چلی ہوگی مدینے میں کیا ہوا ہوگا، جب اس جسم پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہوں گے رسول اللہ پہ مدینہ طیبہ میں کیا بیتی ہوگی۔ معروف عالم دین مفتی حنیف قریشی کا مجلس شب عاشور سے خصوصی خطاب۔ آپ کے سامنے پانی لایا جاتا ہے افطاری کے وقت، اور کھانا آتا، پیالہ منہ کی طرف لے کے جاتے، چیخ لگتی، رونا آتا، چھوڑ دیتے، اور پانی کو دیکھ کے کہتے تیرے لیے میرا علی اصغر تڑپا تھا، تیرے لیے سکینہ چیخی تھی، تیرے لیے میرے بھائی علی اکبر ترسے تھے۔ یہ کہتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے۔ ایمان والوں کو کربلا کل بھی رلاتی رہی، ایمان والوں کو کربلا صبح قیامت تک رلاتی رہے گی۔ اس زمین پر دیکھیے مجلس شب عاشور، خطابت مفتی حنیف قریشی، پیر کی شب 10:15 پر، صرف جی ٹی وی نیوز پر۔ باقاعدہ ویسے کالے سیاہ کپڑے پہن کے، پیچھے وہی فلیکس شیعوں والی لگا کے، وہی روایات جو شیعہ مجلسوں میں پڑھتے ہیں، اسی طرح بالتکلف رو کے، رونے جیسا منہ بنا کے، وہ پانی کے ویلے بنا کر ٹوٹل مجمع شیعوں کا تھا۔ اور وہ جی ٹی وی والے بتا بھی رہے تھے یہ 10 محرم الحرام کی مجلس ہے اور حنیف قمی صاحب یہاں پہ تقریر کر رہے ہیں۔ ٹوٹل ہے وہی اولیاء، سب کچھ ویسے ہی۔ دوسرے نمبر پر ایک اور ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے، اس میں ایرانی چینل پر، شیعوں کے چینل پر اس کی مجلس چلی۔ یہ مقام بھی اور تھا، یہ جگہ بھی اور تھی، یہ مجلس بھی اور تھی۔ یہ این پیام گفت باید در چنین روزهایی به جای برگزاری جشن و شادی صدای تلاوت قرآن کریم در گوشه و کنار شهر. محمد حنیف قریشی از چهره‌های سرشناس اهل تسنن پاکستان از مقام‌های دولتی این کشور. اس کے علاوہ کئی فوٹوز ہمیں ملی
جس میں یہ بندہ مجلس پڑھتا ہوا نظر آیا. اب یہ شیعوں کے پاس جاتا ہے، ان کی مجلسیں پڑھتا ہے، ان کے نوالے کھاتا ہے، ان کے ٹکڑے کھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. حنیف قریشی نامی جو راولپنڈی کے خطیب ہے وہ شخص مفتی نہیں ہے، خام خواہ اس کو مفتی نہ بولا کریں، مجھ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا. میں 2002 سے 4 تک جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی میں نے 2 سالہ تجوید و قرات کورس کیا ہے. اس کے بعد پھر میں لاہور آ گیا تو دوسرے سال میں یہاں پڑھتا تھا. اس وقت لاہور سے کو 5-7 بندوں کی سفارشات ڈلوا کے مجھے راولپنڈی اس نے اپنے آپ بلایا کہ آپ قرآن بڑا سونا پڑھتے ہیں تو ہمارے آگے کھڑے ہو کے آپ تراویح سنائیں. میں نے 30 پارے اس کے آگے کھڑے ہو کے سنائے ہوئے، اور میں جتنا اس کو جانتا ہوں شاید آپ میں سے کوئی نہیں جانتا. میں اس کے گھر کو، اس کی فیملی کو، فیملی ممبرز کو، اس کے تمام عقائد کو، اس کے مرشد خانہ کو، ایبٹ آباد والا وہ مرید جو وہ سید حسین الدین شاہ صاحب کا نہیں ہے، یہ بھی ذہنوں سے نکال دیں. وہ مرید ہے ایبٹ آباد توری کے مقام پر ایک پیر ہوتا تھا غلام مصطفیٰ شاہ توری والا، اور وہ اتنا بدترین گستاخ تھا کہ وہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ کتے کو دیکھ کے کہتا یہ معاذ اللہ معاویہ جا رہا ہے. تو حنیف قریشی ابھی ہم نے بالکل لیٹسٹ ہم نے کنفرم کروایا ہے، تو یہی رپورٹ آئی ہے کہ حنیف قریشی ابھی تک اس کی بیعت اسی پیر سے آج تک یہ جڑا ہوئے، اور وہ پورا مرشد خانہ گستاخ ہے، ان کے تمام مرید گستاخ ہیں. اور صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخ نہیں ہے، حضرت عمر بن العاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ اور درجنوں صحابہ کے حوالے سے ان کے ہاں شیعوں والا عقیدہ پایا جاتا ہے. اور پھر اہل سنت کے عقائد میں سے ایک کہہ لیں اہم عقیدہ ہے ہمارے نزدیک افضل البشر بعد الانبیاء علی الاطلاق سیدنا صدیق اکبر ہے. میں علماء کی ٹرم استعمال کر رہا ہوں، علی الاطلاق صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے. تو اس بدبخت شخص نے پچھلے 15-20 سالوں میں اہل سنت کے عقیدے سے روگردانی کی ہے، اور اس نے اس حوالے سے شیعوں کے عقیدے کو پروموٹ کیا. پھر اہل سنت کے نزدیک خلافت راشدہ، اس میں صدیق اکبر کا پہلا نمبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، پھر امام حسن. تو اس بدبخت نے بھی کچھ عرصہ پہلے علی دا پہلا نمبر کا نعرہ لگا کے اس پر پورا خطاب کیا ہے. جمعہ پڑھا ہے، آپ سب کو معلوم ہوگا. اسی طرح خلافت باطنی میں یعنی ولایت میں، ہمارے نزدیک ولایت میں بھی حضور تاجدار کائنات کے بعد پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے. الحمدللہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس پر اعلیٰ کے مرشد خانہ کی پوری کتاب مارکیٹ میں اویل ہے، آپ وہاں سے وہ دیکھ لیں. اس میں سب صوفیاء کے دلائل آپ نے جمع کیے ہیں. وہ ظالم اس کا بھی منکر ہے، اور وہ علی کا پہلا نمبر اس معاملے میں بھی. تو اس کی مختصر یہ کہ یہ سارا دھندا ہوا کیسے. میں نے ڈاکٹر صاحب کو یہاں حاضر ہو کے عرض کر دیا تھا بہت پہلے کہ ہمارے راولپنڈی کے کچھ عزیز ہیں، ان کے تھرو یہ رپورٹ پہنچی ہے کہ یہ پنڈی والا ٹولہ یہ سب رل کے ان کا ایک ٹیم بنائی ہے، اور اس کا ورک چل رہا ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے بیانات اور تحریروں سے باقاعدہ اس طرح کے جملے نکالے جائیں جن سے ہم باقاعدہ شروع ہوگا کر سکیں، پروپیگنڈا کر سکیں. اور اس پر یہ کام ہوا. تو بہرحال یہ ایک تو وہ روافظ شیعہ ہیں، وہ ایرانی قوم، جو دوسرے ہمارے ہاں جو کانفرنسز کر رہے ہیں یہ بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی کٹر تفصیلی شیعہ اور رافضی لوگ ہیں. اہل سنت کا کوئی، میں اس دن علماء ہمارے پاس بڑی تعداد میں آئے تو میں نے ان سے بھی ایک سوال کیا. میں نے کہا یہ سب کانفرنسز آپ دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ان میں پورے پاکستان پوری دنیا کے کسی اہل سنت کے ادارے کا کوئی استاد دکھا دیں، کوئی ٹیچر دکھا دیں، کوئی شیخ الحدیث دکھا دیں، کوئی نہیں جا رہا. سب کا بائیکاٹ ہے. یہ ایک الگ تفسیری بات ہے، اس پر بھی ہم کلام کریں گے کہ یہ اصل ایجنڈا چل کیا رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو آج کے دور میں غنیمت جانیں، اور ڈاکٹر صاحب کو اپنے لیے ایک انتہائی اہم جانیں، اور ڈاکٹر صاحب کی حمایت کریں، مکمل طور پر آپ کی سپورٹ کریں. یہ سب رافضی شیعہ لوگ ہیں، اہل سنت کے باغی ہیں، اور اہل سنت کے یہ غدار ہیں، اہل سنت کے یہ ڈاکو ہیں، چور ہیں. انہوں نے ہمارے مسلک کو تار تار کرنے کی کوشش کی ہے، ہمارے مسلک کے اندر افتراق، انتشار اور ایک ڈسپرسنگ کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام شریروں سے بالخصوص ڈاکٹر صاحب کو اور بالعموم پوری اہل سنت کو محفوظ رکھے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آج کی مشکل گھڑی میں صحیح جو ہے وہ معنی خیز رول پلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.